ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. بحمدی تعالی ہماری ماہانہ محفل ذکر کا بھی پروگرام ہے، 11ویں شریف کا بھی سلسلہ ہے اس میں، اور سالانہ پروگرام ہے حضور تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے ہاں الحمدللہ شاید 7-8 سال ہو گئے، زیادہ ہی شاید ہوا ہو، مسلسل پروگرام ہو رہا ہے. کبھی آپ کے خاص یوم پر ہو جاتا ہے اور کبھی ایک آدھ دن کے فرق سے ہوتا ہے. تو بھی آپ کا اصل جو یوم ہے 22 جمادی الثانی وہ تو اتوار کو آ رہا ہے. تو آج ہماری محفل تھی تو میں نے کہا ایک دن کے گیپ کے ساتھ پھر ساتھیوں کو بلانے میں دقت ہوگی، ایک دن چھوڑ کر پھر آنا ذرا مشکل ہوگا، اور جمعے کو مغرب کے وقت پہنچنے میں ویسے بھی ہمارے ساتھیوں کو آسانی ہوتی، تو اسی کو ہم نے تاجدار صداقت کے ساتھ منسوب کر دیا اس پروگرام کو. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول کر لے اور ہمیں یار غار مصطفیٰ کے صدقے ہمارے دل کے میل کو صاف کر دے اور ہم پر رحم فرما دے. اس پروگرام میں احادیث کا بھی ذکر ہوا، آیات کا بھی ذکر ہوا گزشتہ سالوں میں، تو کچھ تو بیان وہی ہوگا جو ہر سال ہی ہوتا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے ساتھ کچھ ایسی خاص باتیں ہیں کہ جب بھی آپ کا ذکر ہوگا ان باتوں کو دہرائے بغیر لطف نہیں آتا، یعنی وہ لگتا ہے کہ اصل چیز چھوٹ گئی. اب یار غار کا ذکر ہو اور غار ثور کا ذکر نہ ہو تو پھر بیچ میں تھوڑا سا فیل ہوتا ہے نا کہ وہ خاص بات تو بیچ میں رہ گئی. تو کچھ باتیں ریپیٹ ہوں گی، لیکن میری کوشش ہوگی اس بار ہم زیادہ قرآن کریم کی آیات جن کی نسبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے ان آیات کو پڑھیں گے. کچھ اور بھی باتیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، مجھے حق بیان کرنے کی، صحیح بیان کرنے کی، اور ہم سب کو یاد رکھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ التوبہ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. میں یہ تو نہیں کہوں گا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب شان بیان ہو، عظمت بیان ہو پیاروں کی، اور بیان بھی قرآن سے ہو رہی ہونا، تو پھر مجمع پرجوش ہونا چاہیے. اچھا پہلے ترجمہ سنیں پھر میں دوبارہ آیت کو پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور مہاجرین اور انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے. سبقت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا، پہل کرنا، پہلے کرنا. دیکھیں جب 4 بندے مل جائیں تو پھر جو ملنے والا ہوتا ہے وہ بھی مفید تو ہوتا ہے، فائدہ اس کو بھی ہوتا ہے کارواں میں ملنے کا. لیکن جب کوئی بھی ساتھ نہ ہو اس وقت جو ساتھ ملتا ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مہاجرین اور انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے. سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی سب سے پہلے تو حضرت سیدہ خدیجہ ایمان لائیں، کچھ نے کہا نہیں سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے. تو بھی ہم تو سب کے ماننے والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے بڑا خوبصورت کلیہ بیان کر دیا.
وہ فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو بھی جو اول ایمان لانے والے ہم سب کو اول ڈکلیئر کریں گے، سب کو اول مانیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو اول ایمان لانے والے ہیں یہ لوگ، ان کا کیا انعام ہے وہ ذکر آگے آئے گا۔ ایک انصار، ایک مہاجرین، اور ایک سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور والذین اتبعہم بإحسان، اور جو نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہو گئے؟ یہ تابعین ہو گئے۔ سب سے اول ایمان لانے والے صحابہ ہو گئے، مہاجرین صحابہ ہو گئے، انصار صحابہ ہو گئے، اور ان کی پیروی کرنے والے صحابہ بھی ہیں اور تابعین وہ ان کی پیروی کرنے والے۔ اچھا، ان کی جزا کیا ہے، ان کا انعام کیا ہے؟ سنیے انعام۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ حب صحابہ میں بڑا زبردست جملہ ہے۔ مہاجرین، انصار، اول ایمان لانے والے، ان کی پیروی کرنے والے، یعنی سارے صحابہ، ان کی شان کیا ہے؟ وہ بدر میں تھے، احد میں تھے، کسی جنگ میں شریک تھے نہ تھے، لیٹ ہوئے، تاخیر ہوئی، کچھ مسئلہ ہوا، حضور اگر کسی سے، چند ایسے بھی ہیں جن سے حضور کبھی ناراض بھی ہوئے، پھر حضور نے معاف بھی فرمایا، دعائیں بھی عطا فرمائیں، تو فرمایا ان تاریخ کے جھروکوں میں نہ پڑو، میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں یہ جتنے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اچھا، صرف اللہ راضی ہوا؟ نہیں، ایک اور شان عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آگے تشریف لائیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت فاروق بھی، اور عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت معاویہ، ہر صحابی نبی، تو تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ کی رضا کو معمولی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جنت میں جنتیوں کو جو عظیم انعام ملے گا وہ یہ ہوگا، اللہ کہے گا میں تم سے راضی ہوں۔ عظیم انعام ہے۔ سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ میں ایک خاص مناسبت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے آپ پر وحی کا سلسلہ رکا، کسی بدباطن نے تانا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں سورۃ الضحیٰ کی آیات کو نازل فرما دیا۔ حضور کی خوب تعریف و توصیف اس میں ہے سورۃ الضحیٰ میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور سورۃ اللیل اس کے بالکل متصل ہے، اس سے پہلے والی سورۃ اللیل ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں کیا قربت ہے؟ سورۃ الضحیٰ میں حضور پر تان ہوا، جواب رب کریم ارشاد فرما رہا ہے، اور سورۃ اللیل میں ذکر یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق پر کسی نے تان کیا، جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔
آپ نے غلاموں کو خرید کر بڑی قیمت پر آزاد کیا، سیدنا بلال کو خریدا بہت بھاری قیمت پر اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تو لوگوں نے تانا دیا ضرور بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا، تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ بھلا کون آج کل اتنا خرچ کسی پر کرتا ہے اور کسی ایسے معمولی غلام کو معمولی سمجھتے تھے نا، معمولی تو نہیں تھے لیکن وہ سمجھتے تھے نا ظاہری سٹیٹس کے اعتبار سے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے خرید کر ویسے ہی آزاد کر دیا ہو، یہ کوئی احسان ہوگا۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خلوص پر شک تھا، تان تھا۔ تو آپ نے خود وضاحت نہیں کی کہ بھئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے خرید کر آزاد کیا، آپ خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرما رہا ہے۔ اب سنیے عظمت و شان صدیق اکبر۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اس دوزخ سے سب سے زیادہ ڈرانے والے کو دور رکھا جائے گا۔ یہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا ہے اتقا۔ ایک ہوتا ہے نا متقی، پرہیزگار، تقوی کرنے والا، متقی۔ تو تقوی اتقا کیا ہے؟ اتقا ہے، سادہ لفظوں میں اگر اتقا کا معنی بیان کروں، متقی لوگوں میں سب سے بڑا متقی، تقوی والوں کا امام، امام الاتقیاء۔ تو قرآن کریم میں اس جگہ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اتقا ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بزرگی والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا ابو بکر صدیق اتقا ہے، یعنی لوگوں میں قریب ترین اللہ کے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ اس پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، مگر اس کا مال دینا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، احسان کے بدلے کے لیے نہیں اس نے بلال کو یا غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور اس کا انعام کیا ہے؟ حضور کے بارے میں سورۃ الضحیٰ میں ارشاد تھا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عظمت و شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کہنے، کہ جن کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ اتقا ہیں، اتقا ہیں، متقی لوگوں کے امام ہیں۔ سورۃ المائدہ میں ایک مقام پر ارشاد ہوا، منافقین تھے، کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے دور رسالت میں ہی، تو مستقبل کی پیش گوئی بھی ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں ایک بیان بھی ہو رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو عن قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اگر کوئی دین سے مرتد ہو گیا، یا اے لوگو اگر تم دین سے مرتد ہوئے، تو اللہ کو دین کے لیے بندوں کی کمی نہیں ہے، وہ کسی کی بھی ڈیوٹی لگا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مرتد ہوا، اگر لوگ مرتد ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ عن قریب ایسا ہوگا اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بہت سے کام، ہم پتہ ہوتا ہے جائز کام ہے، اچھا کام ہے، ہم نہیں کرتے، یار لوگ کیا کہیں گے۔ داڑھی شیپ پتہ ہے بڑی عظمت ہے، بڑا ثواب ہے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت رسول، ہم میں سے کچھ لوگ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یار لوگ کہیں گے مولوی صوفی فنڈو ہو گیا، داڑھی رکھ لی، تو لوگوں کی ملامت کی وجہ سے ہم بہت سے خیر کے کاموں سے پیچھے بچے رہتے ہیں کہ یار یہ نہیں کریں گے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے تو حرام کام ہو رہے ہیں، عام ہو رہے ہیں، اگر کوئی کہے کہ نہیں یار لوگ کیا کہیں گے، نہیں یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا، تو شادی کا موقع تو اتنا تو ہونا چاہیے، تو ہم بہت سارے کام نہ کرنے والے کر لیتے ہیں کہ لوگ ملامت نہ کریں، اور بہت سارے کام کرنے والے ہم نہیں کرتے کہ لوگ ملامت کریں گے۔ تو فرمایا ان کی شان یہ ہے لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈریں گے نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوگی کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ یہ ایک قانون بیان ہوا، ایک آیت بیان ہوئی کہ اگر لوگ مرتد ہوئے تو ایسے ایسے لوگ آ جائیں گے۔ وہ لوگ کون تھے جو مرتد ہوئے اور کون تھے جو آئے تھے؟ اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد دیگر آیات میں نازل ہوئیں، کچھ عرصہ کے بعد سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پردہ فرما لیا۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جانشین مصطفیٰ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب قبائل در قبائل مرتد ہو گئے، بہت لوگ مرتد ہو گئے، ہر طرف سے ارتداد کے فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، کوئی کہہ رہا ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا ایک رسی بھی زکوٰۃ کی چھوڑوں گا نہیں، جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا جہاد کروں گا اس کے ساتھ۔ انکار نبوت کا مسئلہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ وہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ حضور کے دور میں اگرچہ اٹھنا شروع ہو گیا تو بہت بڑا فتنہ ہو گیا اس دور میں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر یہ صحرا ہے کہ ختم نبوت کی تحریک کی قیادت آپ نے فرمائی، آپ نے عظیم لشکر یمامہ کی طرف روانہ کیا، اور اس لشکر میں اس جنگ میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ شہید ہوئے؟ اتنے صحابہ شہید ہوئے کہ حضور کی پوری حیات طیبہ میں جتنے صحابہ شہید ہوئے تھے اس سے زیادہ اس ایک جنگ میں شہید ہوئے جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلکی معاملہ نہیں ہے، یہ کفر و اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور ایسے صحابہ، بدری صحابہ ایسے صحابہ تھے جن کو عام طور پر جنگوں میں بھیجا نہیں جاتا تھا کہ یہ بزرگ ہیں، ہمارے سرمایہ ہیں۔ اس جنگ میں بدری صحابہ بھی گئے تھے، 200 ایسے صحابہ جو حافظ قرآن تھے، حفاظ قرآن تھے، وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ارتداد کا جو فتنہ تھا اس کے آگے بند باندھا ہے، تو جانشین مصطفیٰ ابو بکر صدیق نے باندھا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اس آیہ کریمہ میں جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ان کو بھیج دے گا،
مقرر فرما دے گا، ان کی ڈیوٹیاں لگا دے گا. اس کے قائد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ بندگان خدا تو رب سے محبت کرتے ہی ہیں. مولا صدیق بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ بھی محبت کرتے ہیں. آج ہم گناہ گار سیاہکار بھی کہتے ہیں مولا ہم جیسے بھی ہیں تجھ سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی محبت وہ محبت ہے جس کو اللہ قبول فرما رہا ہے، اور جواب میں فرما رہا ہے کہ صدیق تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے. لا یخافون لومۃ لائم. تذکرہ صدیق اکبر سے یہ خیر کا موتی لے جاؤ. جب پتہ نہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے تو پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو. کوئی کچھ کہتا ہے مینے مارتا تانے مارتا، حضور کی خاطر مار رہا نا مارتا رہے، حضور کی محبت کی خاطر مار رہا نا. کوئی بھی نیکی کا کام جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اگر ہم وہ کریں اور اس پر کوئی برا کہتا ہے خوشی سے اس بات کو قبول کر لیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق کے غلاموں میں ہمارا شمار ہے، ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، خالہ زاد تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ان سے ناراض ہو گئے، ان سے ایک خطا ہو گئی تھی تو ان سے آپ ناراض ہو گئے اور آپ ان پر خرچ کرتے تھے. وہ غریب تھے تو حضرت صدیق اکبر ان پر بہت خرچ کرتے تھے. تو آپ نے قسم کھا لی آئندہ میں اس پر خرچ نہیں کروں گا. ان سے غلطی بھی بڑی ہوئی تھی تو قسم جب آپ نے کھا لی کہ میں آئندہ اس پر خرچ نہیں کروں گا، اس کو صدقہ نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ نازل فرمائی. اور اس آیہ کریمہ میں کیا ارشاد ہوا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. اور تم میں سے اصحاب فضل وسعہ اور ارباب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. یہ آیہ کریمہ سنی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت سنائی تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی قسم توڑتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے، میں اس کی مغفرت کا طلبگار ہوں. میں اپنے کزن پر خالہ زاد پر پہلے سے بھی زیادہ خرچ کیا کروں گا. ان کو معاف کر دیا، پہلے سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. اب یہ ہوتا ہے ایمان والے کا کام کہ جب آیہ کریمہ سنائی جائے یہ نہ کہا جائے اور بھی آتے ہیں جی ہمیں بڑے مسئلوں کا پتہ، اور بھی مسئلے بڑے ہیں. آیہ کریمہ سنی، حدیث مصطفیٰ سنی، سر جھکا لیا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ سر تسلیم خم کرنے والا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنا، سر کو جھکا لیا، یہ بس مسلمان کا کام ہے. اس کے آگے سر اٹھانا اور وہاں سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا اور اپنے فلسفے سنانا یہ مسلمان کے شان نہیں ہے. رسول اللہ کا حکم سنا اور اپنی آواز اونچی کر دی، کہا نہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو. تو آپ نے حکم قرآن سنا، فوراً سر جھکا لی، کہا حضور میں اس پر عمل کروں گا اور میں پہلے سے زیادہ خرچ کروں گا. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. اولو الفضل، اصحاب فضل، فضیلت والے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا فضیلت والے، بڑے بزرگی والے، اچھے اونچے مقام والے. کئی معنی اس کے فضل کے ہم کر سکتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ کس اعتبار سے فضیلت بیان کی یہ نہیں بیان کیا. دیکھیں ہو سکتا ہے ہم سب میں سے کوئی یہاں ایک ہو جو مال میں ہم سب سے اچھا ہو سکتا ہے نا. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ہم میں ایسا ہو جو صحت میں اچھا ہو.
کسی کی ایسی بھی خوبی ہو سکتی ہے جو اخلاق میں اچھا ہو، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کردار کا بہت اچھا ہو۔ تو جب ہم تعریف کریں گے تو جس چیز میں اس کی اچھائی ہم اسی کا ذکر کریں گے نا، کہ یہ علمی اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ جب ہم کسی کو کہیں گے علمی اعتبار سے بہت اچھا ہے، علم بہت اچھا ہے، ضروری تو نہیں عمل بھی اچھا ہو۔ لیکن اگر ہم کسی کے بارے میں کہیں یہ عمل کے حساب سے بہت اچھا ہے، تو اب اس کے عمل کی تعریف ہے نا، ضروری نہیں وہ علمی اعتبار سے بھی اچھا ہو۔ بہت سے لوگ علم تھوڑا ہوتا ہے، عمل بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب جس کی ہم نے تعریف کی یہ صاحب فضل ہے مال کے اعتبار سے، ضروری نہیں وہ سخی بھی ہو۔ کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں یار بڑے کھلے دل والا بندہ، بڑا سخی ہے، ضروری نہیں ہے جس کو ہم سخی سمجھ رہے ہیں واقعی وہ سخی اس بیچارے کے پاس مال بھی ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن مال نہیں ہوتا۔ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو ملیں گے، دل کے بڑے سخی ہیں لیکن خزانہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف تو ہمارے آقا کی ہے نا، خزانہ بھی ہے سخی بھی ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ تو جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، ہم کسی کو صاحب فضل کہتے ہیں، کسی کو اچھا کہتے ہیں، تو جو اس میں خوبی ہوتی ہے اس خوبی کے اعتبار سے اس کو اچھا کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر خوبی میں وہ اچھا ہو، لیکن جب ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں نا کہ یہ اچھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر لحاظ سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابو بکر فضل والے ہیں تم میں۔ کیا مطلب؟ اے علم والو، علم میں بڑھ کر بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر اچھے ہیں، کیا مطلب؟ اے عمل والو، عمل میں بھی ابو بکر صدیق افضل ہیں۔ ابو بکر اچھے ہیں، کیا مطلب؟ اے تقوی والو، ابو بکر متقی لوگوں کے بھی امام ہیں۔ ابو بکر اچھے ہیں کس اعتبار سے؟ اے اللہ کی قربت چاہنے والو، اللہ کے قریب ترین ابو بکر صدیق ہیں۔ صاحب فضل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشکل مسئلہ تھا میں نے آسان کر کے عرض کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ اچھائی جو ایک امتی میں ہونی چاہیے، ایک انسان میں ہونی چاہیے، ان تمام اچھائیوں کے اعتبار سے سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اولو الفضل، یہ فضل والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوئے تبوک کے لیے، آپ نے اعلان فرمایا، سخت دن تھے، شدید گرمی تھی، تو منافقین بھاگ گئے، بہت بہانے وغیرہ کیے، نہیں گئے۔ کچھ چند صحابہ بھی نہ جا سکے، پھر انہوں نے معذرت کی، توبہ کی، سورۃ توبہ میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور پھر انہیں معاف فرما دیا، اور ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سفارش اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں۔ اچھا، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں سے کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی، اے لوگو تبوک کی راہ میں جب میرا حبیب گیا، تپتی ہوئی زمین پر سفر کرتے ہوئے شدید گرمی میں، اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو اللہ نے رسول کی مدد کی ہے۔ کب فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا۔ اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی ہے کب؟ جب کافروں نے بے وطن کیا، یعنی حالات ایسے کیے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے رسول کی ہجرت کی رات مدد کی۔ اب مدد کیسے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے مددگار ہیں۔ اب عظمت صدیق اکبر دیکھیے، عظمت صدیق اکبر سنی اور سن کر خوش ہو جائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے سور کی بلندیوں تک لے کر جا رہے ہیں، آپ کے لیے غار کو صاف کر رہے ہیں، سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، جو سوراخ بچ گیا اس پر اپنے پاؤں کو رکھتے ہیں، پھر حضور کو بلاتے ہیں، حضور آرام کر رہے ہیں، سانپ ڈس رہا ہے
صدیق اکبر کے جسم کو حرکت بھی نہیں ہوتی، پتہ ہے سانپ ہے، بار بار ڈنک مار رہا ہے، اور سب فرضوں سے بڑا فرض اپنی جان بچانا ہے، لیکن حضور کی نیند کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اپنی طرف سے تو پیش کر دی نا، اپنی طرف سے تو پیش کر دی۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں دیکھو سب نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، پانچوں نمازوں کی، لیکن جس نماز کا تاکیدی حکم ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ وہ عصر کی نماز جو ہے نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، مفسرین زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جس نماز کی تاکید ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز ہے، سب نمازوں کی تاکید ہے، سب فرائض جو ہیں ان پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ فرضوں میں سب سے بڑا فرض جو ارکان اسلام کے ہیں ان میں نماز ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ تاکید عصر کی ہے۔ عصر کی نماز مولا علی نے بھی پڑھنی ہے، حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، حضور کا سر انور مولا علی کی گود میں ہے، اور نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، مولا علی نے بھی عصر پڑھنی ہے، نماز سے بڑی محبت ہے، لیکن حضور کی نیند پر نماز قربان کر دی، نماز نہیں پڑھی۔ یہ نہیں کہ نماز سے محبت نہیں ہے، نماز سے بڑی محبت ہے، اتنی نماز سے محبت ہے کہ نماز کے چھن جانے کا غم آنکھوں سے آنسو بن کے چھلک گیا، رو پڑے، آنسو چھل کے حضور کے رخسار پر پڑے۔ حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ حضور نماز چلی گئی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور کی تعظیم، حضور کی اطاعت کی عظمت کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ فرض مولا علی نے قربان کر دیا۔ مولا علی نے یہ کیا، اس سے بھی بڑا فرض کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا فرض دیکھیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز ہی کیوں نہ ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، کھڑے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو یقین ہے کہ مر جاؤں گا، دشمن ہے، حملہ ہو جائے گا، یا کوئی موذی چیز ہے، مرنے کا خدشہ ہے، جان کے جانے کا خدشہ، حکم ہے نماز توڑ دو، جان بچاؤ۔ فرضوں سے بڑا فرض اپنی جان بچانا ہے۔ مولا علی نے نماز واری تھی، صدیق اکبر نے جان وار دی۔ صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ جان کی حفاظت کرنا تو سب فرضوں سے بڑا فرض ہے، صدیق اکبر نے جان بھی قربان کر دی۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز۔ حضور آپ نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا تو مولا علی نے اپنی نماز پڑھ لی، نماز ان کی پھیر دی آپ نے، ان کا نقصان نہیں ہونے دیا، ان کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ اچھا صدیق اکبر کے جہاں ڈسا تھا سانپ نے، لعاب دہن لگا دیا، ان کو جان پھیر دی، ان کی جان کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ آپ نے کرم کیا، لوٹا دیا، لیکن وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے تو کر دیا نا۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ایک انسان جو کر سکتا ہے اس نے کر دیا، مولا علی جو کر سکتے تھے آپ کی تعظیم کی خاطر کر دیا، صدیق اکبر جو کر سکتے تھے وہ کر دیا، لیکن اب یہاں سے نتیجہ کیا نکلا؟ حضور نہ تو سیدنا صدیق اکبر سے ناراض ہوئے، نہ مولا علی سے ناراض ہوئے، حضور ناراض نہیں ہوئے، ان کے عمل سے خوش ہوئے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ فروع کیا ہوتا ہے؟ فرع، برانچ، یہ سارے فرائض جو ہیں یہ برانچز ہیں، اصل کیا ہے؟ ہیڈ کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں،
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل الاصول دین کیا ہے؟ اصل الاصول ہے حضور کی بندگی، حضور کی غلامی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار میں حضور کی مدد کی۔ اب عظمت صدیق اکبر دیکھیں، مدد کرنے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اور اللہ فرما رہا ہے اللہ نے اس کی مدد کی۔ سبحان اللہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ترا حال یہ کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ دو کون ہیں؟ ایک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کیسے دوسرے ہیں؟ آپ دیکھیں اسلام میں، اسلام کی دعوت سب سے پہلے دینے والی ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور نے دعوت دی اسلام کی، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ صحابہ میں اسلام کی دعوت سب سے پہلے دینے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور اسلام کی دعوت دینے والے دوسرے ابو بکر صدیق ہیں۔ ہجرت کی رات ہجرت پر نکلنے والے پہلے حضور دوسرے ابو بکر صدیق ہیں، غار میں دوسرے ابو بکر صدیق ہیں، سفر میں دوسرے ابو بکر صدیق ہیں، ہر جنگ میں ہر غزوہ میں دوسرے ابو بکر صدیق ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے دوسرے، کہہ دو نا، ابو بکر صدیق ہیں۔ دوسرے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پردہ فرماتے ہیں تو جانشین مصطفیٰ بننے والے، مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور پرنور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وصال ہوا، حجرہ عائشہ میں سرکار کریم علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے۔ وہ خاک، سبحان اللہ، وہ عظیم خاک، جو خاک علماء فرماتے ہیں اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، جو خاک میرے آقا کے جسم کے بوسے لے رہی ہے۔ حجرہ عائشہ صدیقہ کی وہ خاک جہاں حضور جلوہ فروز ہیں، وہاں پہلے حضور ہیں، اور وصال کے بعد دوسرے آنے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، درا حال ہے کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کون دونوں تھے؟ حضور اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اوپر دشمن ہے، وہ دیکھتے ہیں، تلاش کرتے کرتے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، عرض کرنے لگے حضور انہوں نے اگر نیچے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو سانپ کے سوراخ پہ پاؤں رکھتے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، حضور کی وجہ سے پریشان ہے، کہیں میرے آقا کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضور اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن میں تیسرا اللہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اذ جب یقول وہ کہہ رہے تھے لصاحبہ اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، اپنے مصاحب سے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو صحابی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ کسی صحابی کی صحابیت پر شک نہ کرنا، بد عقیدہ ہو جاؤ گے۔ کسی صحابی کی صحابیت پر شک بھی نہ کرنا، بد عقیدہ ہو جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھنا
یار غار کی صحابیت کا انکار تو بات کی بات ہے، شک بھی کیا نا تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کی صحابیت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ، معی نہیں کہا، معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ابو بکر اللہ میرے بھی ساتھ ہے، تیرے بھی ساتھ ہے۔ حضور پرنور ابو بکر، ابو بکر، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ معنا۔ جب انہوں نے کہا اپنے صحابی سے اللہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت اپنے محبوب کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی معیت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا تاجدار صداقت کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، آپ کے ہر فیصلے کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، آپ نے جو جو فیصلے فرمائے اللہ کی معیت آپ کو حاصل تھی، زندگی بھر یہ معیت آپ کو نصیب ہوئی۔ بس وقت بہت مختصر ہے، ایک دو حدیث بھی عرض کر دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، اس حدیث کا بھی میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو معراج کا بتایا کہ میں رات مجھے معراج ہوئی۔ اب لا مکان کی بات حضور نے بھی نہیں فرمائی، ان کو جو سمجھتے سکتے تھے وہی بات بتائی۔ فرمایا میں القدس گیا ہوں راتوں رات، وہاں سے ہو کر آ گیا ہوں۔ لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار نے کہا دیکھو تیرا دوست کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات القدس گیا، فلسطین گیا اور وہاں سے واپس بھی آ گیا، وہ اتنے دنوں کا سفر ہے تو راتوں رات تو وہاں سے ہو کر کوئی آ ہی نہیں سکتا، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے ہاں کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، پر میرے آقا نے کہا تو میں تصدیق کرتا ہوں، بالکل ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو صدیق ہے، یہ صدیق اکبر اسی وجہ سے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیا فرمان ہے، سن کر حضرت صدیق اکبر رو پڑے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کسی کا احسان نہیں جس کا میں نے بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابو بکر کے، اس کے مجھ پر ایسے احسانات ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میری کوشش ہوتی میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں نیکی میں نیکی میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، تو وہ پیارے لوگ تھے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ہم دولت میں دنیا کے مفادات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، وہ نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے۔ کہتے میری کوشش ہوتی، ایک بار جب حضور نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال پیش کرو، کہتے میرے پاس اس وقت بڑا مال تھا، میں نے کہا آج موقع ہے، اگر میں ابو بکر سے جیت سکتا ہوں نا تو آج موقع ہے۔ کہتے میں نے کافی مال اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ آدھا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال اٹھایا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اچھا یہاں جو شارحین نے بحث کی وہ بڑی دلچسپ ہے، کہتے ہیں جب مال حضور کے سامنے آیا نا، حضرت ابو بکر صدیق اگرچہ سب کچھ لے آئے تھے، فاروق اعظم نصف لائے تھے، لیکن ان کا نصف ان کے سب کچھ سے کوانٹٹی میں زیادہ تھا، مقدار میں وہ زیادہ تھا۔ اب حضور علیہ السلام سے کوئی شے مخفی تو نہیں ہے نا، سرکار کریم علیہ السلام نے ظاہر پر بات نہیں کی کہ عمر تم جیت گئے، تمہارا آج صدقہ تم نے زیادہ پیش کیا، حضور نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حضور نے فرمایا عمر بھلا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اکبر، عمر کہنے لگے حضور آدھا چھوڑ کر آیا۔ اچھا ابو بکر تم گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے۔ اللہ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے۔
حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں میں سے کسی کا مال میرے لیے ابو بکر کے مال سے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوا. اور آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے مال کو اس طرح استعمال فرمایا کرتے تھے جیسے کوئی اپنے ذاتی مال کو استعمال فرماتا ہے، اس قدر محبت تھی. اچھا، وہ جو شروع میں نے بات کہی، آخر میں مجھے وہ اشعار بڑے پسند ہیں حضرت حسان کے، میں وہ آپ کو سنانا چاہوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان سے کہا، حسان تم نے میری شان میں بہت اشعار کہیں، قصیدے کہیں، یار غار کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ جی حضور لکھا ہے، سناؤ. اب صحابہ بیٹھے ہیں، حضور جلوہ فروز ہیں، محفل سجی ہے، اور حضرت حسان نعت نہیں پڑھ رہے، منقبت پڑھ رہے ہیں. منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیے. وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعُدُوُّ بِهِ إِذْ صَعِدَ الْجَبَلَ. آپ دو میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں، اور دشمن نے اس کے ارد گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھا. یہ پہلا شعر ہے. دوسرا شعر کیا ہے؟ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا. ابو بکر اللہ تعالیٰ کے رسول کے محبوب تھے. اللہ کے محبوب کون ہیں؟ حضور. اور حضور کے محبوب ابو بکر صدیق ہیں. دیکھیں، علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے. بعض محافل میں لوگ اس کو ناپسند بھی کبھی کر جاتے ہیں. کبھی کوئی نعت خواں کو غلط شعر پڑھ دے نا، غلط شعر، تو علماء کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو ٹوک دیں یا بعد میں وضاحت کریں کہ یہ غلطی ہو گئی. ہو سکتا ہے حضور کی موجودگی میں کوئی غلط بات کہے اور حضور نہ ٹوکیں. اگر غلط بات ہو تو حضور ٹوک دیتے تھے. کسی نے حضور کی تعریف میں کہا کہ آپ کا چہرہ انور ایسا حسین ہے جیسے ہند کی تلوار ہوتی. فرمایا نہ مجھے ہند کی تلوار نہ کہو، مجھے سیوف الہند نہ کہو، مجھے سیوف اللہ کہو. سیف من سیوف اللہ، مجھے اللہ کی تلوار کہو. یہ ہند کی تلوار کیا ہو، یہ نہ کہو مجھے. تو اگر حضور کی بارگاہ میں کسی نے غلط شعر پڑھا ہے نا تو حضور نے اس کو روکا ہے. اب یہ شعر پڑھ رہے ہیں، حضرت حسان کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ ابو بکر اللہ کے رسول کے محبوب ہیں. وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رسول اللہ کے محبوب ہیں. مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق میں سے کسی کو ابو بکر کا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے. دو اہم باتیں. لوگ جانتے ہیں کہ ابو بکر حضور کے محبوب ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو ابو بکر کا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے. ابو بکر کو سب سے افضل سمجھتے ہیں. لوگ اس بات کو جانتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا ہے. حضور کے پاس پورا اختیار ہے، چاہیں تو ٹوک دیں، ناپسند فرما دیں، ترمیم بھی فرما سکتے تھے. جیسے میں نے سیوف الہند والی آپ کو وہ شعر کی بات بتائی، تو حضور ترمیم بھی فرما سکتے تھے، روک بھی سکتے تھے، منع بھی فرما سکتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ یہ امام حاکم نے اس کو مستدرک میں لکھا ہے، استیعاب میں بھی حدیث ہے، تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا ہے. حضور نے کیا کیا؟ کچھ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا کچھ نہیں ہے، لیکن راوی کیا بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ سنا تو پھر کیا ہوا؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ، حضور نے سنا تو سن کر مسکرا پڑے، مسکرا کر بتا دیا ہاں سچ ہے، ابو بکر میرا محبوب ہے. اے لوگو میں سب کا محبوب ہوں، ابو بکر میرا محبوب ہے. اے لوگو ہاں سچ ہے. میری مسکراہٹ تمہیں بتا رہی ہے کہ میں تائید کر رہا ہوں اس شعر کی کہ ابو بکر سے افضل میں کسی اور کو نہیں سمجھتا. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
فتبسم رسول اللہ. میں جب حدیث کا یہ حصہ پڑھتا ہوں یقین کریں میرا اندر انگ انگ خوشی سے جھوم جاتا ہے. فتبسم رسول اللہ فتبسم رسول اللہ فتبسم رسول اللہ. حضور مسکرا کر بتا رہے ہیں لوگوں میرے ابو بکر کے معاملے میں زبانیں سنبھال کے رکھنا, یہ میرا محبوب ہے. میرے ابو بکر کے بارے میں دھیان سے رہنا. ایک مقام پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب لوگوں نے میرا انکار کیا, مجھے جھٹلایا, مجھے جھوٹا کہا, ابو بکر نے میری تصدیق کی. اس نے کہا حضور آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں. لوگ جان کے دشمن تھے, اپنی جان کو پیش کیا, مال کی ضرورت تھی تو مال پیش کیا, اور پھر ان کا حب رسول دیکھیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور کی ظاہری حیات طیبہ کتنے سال ہے آپ جانتے ہیں؟ 63 برس. ابو بکر صدیق کی عمر مبارک بھی 63 برس ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم انور میں زہر پہنچا, یہودیہ نے زہر دیا, اللہ نے اثر کو روک دیا, اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس زہر کا اثر لوٹ آیا. اللہ آپ کو مقام شہادت عطا فرما رہا ہے. زہر کا اثر لوٹ آیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ سانپ نے ڈسا, حضور نے لعاب دہن لگایا, شفا مل گئی. وصال کا وقت قریب آیا, زہر کا اثر لوٹ آیا. زندگی بھی رسول اللہ کے نقش قدم پر اور موت بھی رسول اللہ کے انداز میں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت, آپ کی شان کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے. اور بڑا خوبصورت شعر تھا کہ عجب رتبہ ہے یار غار تیرا, عجب رتبہ ہے یار غار تیرا, پتہ ہے مصطفیٰ کا مزار تیرا. یعنی آپ کا عجب رتبہ ہے کہ آپ کا ایڈریس جو ہے, آپ کا جو پتہ ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مزار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی محبت نصیب فرمائے. مسلمانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام امتوں میں, تمام امتیوں میں, تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر انور سے میں باہر آؤں گا. نبیوں میں سب سے پہلے حضور آئیں گے, اور جب امتیں آئیں گی فرمایا سب سے پہلے ابو بکر صدیق باہر آئے گا. جنت میں کوئی نہیں جائے گا جب تک جنت میرے آقا کے قدموں کے بوسے نہیں لے لے گی. سب سے پہلے جنت میں قدم میرے آقا کا پڑے گا, دیگر انبیاء بعد میں جائیں گے, اور جب امتوں کی باری ہوگی تو سب سے پہلے قدم صدیق اکبر کا ہوگا. فرمایا ابو بکر سب سے پہلے تو جائے گا جنت میں. ایک بار ذکر ہو رہا تھا کہ فلاں جو جنت کا دروازہ ہے اس میں سے فلاں لوگ جائیں گے, نمازیں پڑھنے والے اس دروازے سے جائیں گے, صدقات کرنے والے اس دروازے سے جائیں گے, روزوں سے پیار کرنے والے اس دروازے سے جائیں گے. تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے آقا ویسے تو ایک ہی دروازے سے جانا ہے, لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے جنت میں بلایا جائے کہ ادھر سے آ جاؤ؟ فرمایا ہاں ابو بکر وہ تو ہے جس کو ہر دروازے سے ویلکم کیا جائے گا, ہر دروازے سے کہا جائے گا ابو بکر آپ آ جائیے جنت میں, یہاں سے داخل ہو جائیے, ہر طرف سے آپ کو ویلکم کیا جائے گا. ایک بات میں بتا دوں بڑی زبردست عقیدے کی بات ہے, اور یہ سیاستہ کی حدیث ہے, بس خلاصہ عرض کروں گا, حدیث طویل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں تشریف لے کے نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال نے اذان پڑھی, حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے, کہا جی حضور تو ہیں نہیں, اب آپ ہی نماز پڑھائیں. حضور کے بعد یہ نماز پڑھاتے تھے نا. حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے ہوئے, نماز شروع ہوگی, صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں, ستریں بنی ہوئی ہیں, پیچھے تک ستریں بنی ہوئی ہیں. دوران نماز حضور آ گئے, دوران نماز حضور تشریف لے آئے, صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز پڑھ رہے ہیں, صفیں بندھی ہوئی ہیں, حضور پیچھے کی طرف سے آئے, پیچھے کی طرف سے آئے. جب آئے صحابہ کو پتہ چل گیا حضور آ گئے, صحابہ کو پتہ چل گیا, پتہ چل جاتا تھا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. حضور کی مہک, حضور کی چمک
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو سب صحابہ کو پتہ چل گیا, فیل ہو گیا حضور آئے. اب صحابہ نے کیا کیا, سب سے پیچھے والی جو لائن تھی انہوں نے بیچ میں سے راستہ چھوڑ دیا کہ حضور آگے تشریف لے جائیں. اس سے آگے والی لائن نے بھی راستہ چھوڑ دیا, آگے والی نے بھی چھوڑ دیا. سب صحابہ راستہ چھوڑ رہے ہیں. کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ ہو حضور نے کہا جب میں آؤں تو راستہ چھوڑ دینا. کوئی قرآن کی آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ ارشاد ہو کہ جب حضور آ جائیں نماز میں تو تم نماز کو موقوف کر کے راستہ چھوڑ کے حضور کے لیے راستہ بنا دینا. کہیں نہیں ملے گا. لیکن صحابہ نے راستہ چھوڑ کر بتا دیا, تعظیم مصطفیٰ نماز میں بھی ہم کرتے ہیں. ہم نماز میں بھی تعظیم مصطفیٰ کو اگنور نہیں کرتے. حضور تشریف لائے, صحابہ نے پروٹوکول دیا, حضور علیہ السلام کے لیے راستہ چھوڑا, حضور چلتے چلتے آگے تشریف لے آئے. اب سیدنا ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, امامت کر رہے ہیں, لیکن ایسے اللہ کے کلام میں گم ہے, آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی پیچھے کیا ہو رہا ہے. استغراق ایسا ہے, توجہ ایسی ہے. اب لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں متوجہ کرنے کے لیے کہ حضور آ گئے. اب نماز میں بول کر تو نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن تالیاں بجا رہے ہیں, تالیاں بجا کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو متوجہ کر رہے ہیں. جب تالیوں کا زیادہ شور ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کی توجہ ہوئی, دیکھا حضور آئے, مصلی چھوڑ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھاؤ. حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے ہاتھ کیے, یا اللہ تیرا شکر ہے. کیا مطلب کہ تیرے حبیب نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے کہا نماز پڑھاؤ. لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے, مصلی چھوڑ دیا. حضور نے اس لائق سمجھا کہ مجھے اشارہ فرمایا, اس کا شکر ادا کیا, لیکن مصلی پھر بھی چھوڑ دیا. حضور مصلی پر آئے, امامت فرمائی, نماز مکمل ہو گئی. نماز کے بعد سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا, بھائی اگر آپ نے امام کو کسی بات پر مطلع کرنا ہو تو تالیاں نہیں بجانی. مردوں کو منع کر دیا گیا, عورت بجا سکتی ہے تالی, مردوں کو منع کر دیا کہ تالی نہیں بجانی. یہ جو تالی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ سے ایسے بجانے, وہ جو کلیپنگ ہم کرتے ہیں وہ نہیں اس سے مراد. تو فرمایا اگر بجانی پڑے, خواتین اگر کسی کو مطلع کرنا چاہیں تو نیچے والا ہاتھ نیچے ہی رہے, اوپر والا ہاتھ کو ایسے بجا کر آگے جو امامت کر رہا ہے اس کو مطلع کر سکتی ہیں, ان کو بولنا منع ہے. لیکن مردوں کو تالی بجانے کی اجازت نہیں. حضور نے مسئلہ بتایا, فرمایا سبحان اللہ کہو, اللہ کی تسبیح کہو, تکبیر کہو, اور اس طرح تم سبحان اللہ, اللہ اکبر وغیرہ کہہ کر امام کو متوجہ کر سکتے ہو. اگر توجہ دلانی کسی چیز کی طرف, تالی نہیں بجانی. یہ صحابہ کو مسئلہ بتایا. پھر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا, ابو بکر جب میں نے تجھے کہا تھا تو مصلی پر کھڑا رہا, تو پیچھے کیوں آیا؟ اللہ اکبر, کیا حسین جواب دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ کے والد صاحب کا نام, حضرت ابوبکر صدیق کے والد صاحب کا نام ابو قحافہ ہے رضی اللہ عنہ, یہ بھی صحابی تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ سے آگے کھڑا ہو جائے. اللہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مرض الوصال میں کہا, ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر سے کہو, بار بار کہا, مروا ابا بکر ان یصلی بالناس, مصلی پر کھڑا کر کے بتا دیا میرا جانشین ابو بکر صدیق ہے. اللہ تعالی ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے.